ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਸੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾਂ। दिल करदा है तेनू कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा। कि नाम भी सरदार है, सरदार अहमद आलम। जिस दिन विसाल हुआ वो दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक, और जिस महीने में विसाल हुआ वो महीनों का सरदार माह रमजान मुबारक। 15 मार्च बरोज जुमा पीर साहब का विसाल हुआ और 16 मार्च बरोज हफ्ता आपकी नमाज जनाजा थी। और क्या मुनफरिद किस्म का नमाज जनाजा था। उस दिन हर काफले का रुख जो है वो खरेपर शरीफ की तरफ था। जिधर भी नजर दौड़ाते तहद्दे निगाह तक लोग ही लोग थे, आशिकाने मुस्तफा थे। वहां मैंने लोगों की जुबानों से ये अल्फाज सुने हैं, और बुजुर्गों की, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग दौड़े चले जा रहे थे और कह रहे थे ये किसी आम बंदे का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह और उसके रसूल की आशिक का जनाजा है। ये लोग तासुर दे रहे थे। और जिला कसूर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। और मैं कहता हूँ कि ताकि जो पाकिस्तान में बड़े से बड़े जनाजे हुए ना, ये अपने खलूस देखना हो, इखलास देखना हो, ये आलम था कि इनका एक दस्तार बंदी का सालाना प्रोग्राम था, सालाना जलसा था, जहाँ पे तालब इल्मों की दस्तार बंदी होनी थी। वहाँ पे एक पीर साहब ने, किबला पीर साईं सरदार अहमद आलम की बड़ी तारीफें कर दी। आपने माइक पकड़ा और फरमाने लगे हमें इन तारीफों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। आपने फरमाया मेरी तारीफें ना की जाए। और इस कदर दीन की खिदमत की, अगर उसका सबूत मांगते हो तो उसका सबूत है जामियातुल हबीब, जो हबीबाबाद के अंदर उन्होंने मदरसा कायम किया, और एक मुनफरिद अंदाज का मदरसा है कि जहाँ पे जनाबे वाला सैकड़ों की तादाद में उफाज इकराम जो कुरान मजीद हिफज कर रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में जो दरस निज़ामी की क्लासें ले रहे हैं। ये उनका मकसद नहीं था कि फैक्ट्रियां लगाई जाएं, ये मकसद नहीं था कि जनाबे वाला कोठियां बंगले कारें बनाई जाएं। मकसद ये था कि दीन की खिदमत हो जाए। बाअमल आलम थे। ये आखिरी एक उनका वाकया मैं सुना के इजाजत चाहता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। किबला पीर साहब देने वाला हाथ था, लेने वाला हाथ नहीं था। चाहे कोई अमीर आया, गरीब आया, जो भी आया ना, उसको अता फरमाया है। लेने वाला हाथ नहीं था, देने वाला हाथ था। सखी थे, अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे। और ये जो खला है ना, ये बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। ये जो अल्लाह के वली, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों को, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे लिए आसानियां फरमाए। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में वली कामिल, आलिम बामल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, खुशबू रूमी, किबला पीर साईं सरदार अहमद आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा के हवाले से बात करेंगे कि वो कैसा मुनफरिद किस्म का नमाज जनाजा था, कितने लोग थे, और वहाँ जनाजे में जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ किबला पीर साहब की जो हयात है, ज़िंदगी के हवाले से कुछ अहम मालूमात हैं, वो भी मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ले ओ यार हवाले रब दे, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले सी 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे, ते हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ां। दिल करदा है तेनू कोल बिठा के ते दर्द पुराने छेड़ा। 15 मार्च बरोज जुमातुल मुबारक पीर साईं सरदार अहमद आलम का विसाल हुआ। जरा इत्तफाक देखें कि नाम भी सरदार है, सरदार अहमद आलम। जिस दिन विसाल हुआ वो दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक, और जिस महीने में विसाल हुआ वो महीनों का सरदार माह रमजान मुबारक। 15 मार्च बरोज जुमा पीर साहब का विसाल हुआ और 16 मार्च बरोज हफ्ता आपकी नमाज जनाजा थी। और क्या मुनफरिद किस्म का नमाज जनाजा था। उस दिन हर काफले का रुख जो है वो खरेपर शरीफ की तरफ था। जिधर भी नजर दौड़ाते तहद्दे निगाह तक लोग ही लोग थे, आशिकाने मुस्तफा थे, गुलामाने मुस्तफा थे। और एक मुनफरिद किस्म का नमाज जनाजा था। वहां मैंने लोगों की जुबानों से ये अल्फाज सुने हैं, और बुजुर्गों की, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग दौड़े चले जा रहे थे और कह रहे थे ये किसी आम बंदे का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह और उसके रसूल की आशिक का जनाजा है। ये लोग तासुर दे रहे थे, ये जज्बात थे, और हर आंख उस दिन अश्कबार थी। लोग खींचे चले आ रहे थे, दौड़े चले आ रहे थे।
اور ضلع قصور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ حتیٰ کہ جو پاکستان میں بڑے سے بڑے جنازے ہوئے نا، یہ بھی ان جنازوں میں شامل ہے۔ اتنا بڑا اور اتنا منفرد قسم کا نماز جنازہ کی ہر آنکھ اشک بار، کہیں جناب والا درود و شریف کے ورد، کہیں کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے، کہیں جناب والا لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں، اور ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے، لوگوں کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ جو محبت تھی پیر صاحب کی، یہ اللہ رب العزت نے کیسے ڈالی؟ کیونکہ پیر صاحب کی جو اخلاص تھا، جو دین کے ساتھ خلوص تھا، ساری زندگی انہوں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں گزار دی۔ ساری زندگی انہوں نے حضور کی دین کی خدمت کی، اور میرا رب بڑا غیرت مند ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتا ہے نا، پھر رب بھی ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ اور پیر صاحب کے اگر آپ نے خلوص دیکھنا ہو، اخلاص دیکھنا ہو، یہ عالم تھا کہ ان کا ایک دستار بندی کا سالانہ پروگرام تھا، سالانہ جلسہ تھا، جہاں پہ طالب علموں کی دستار بندی ہونی تھی۔ وہاں پہ ایک پیر صاحب نے قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم کی بڑی تعریفیں کر دی۔ آپ نے مائک پکڑا اور فرمانے لگے ہمیں ان تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میری تعریفیں نہ کی جائیں۔ آج کا دور جو چل رہا ہے نا، یہاں تو لوگ خود کہتے کہ میری تعریف کرو، لیکن آپ تعریف نہیں کرواتے تھے۔ اور اس قدر دین کی خدمت کی، اگر اس کا ثبوت مانگتے ہو تو اس کا ثبوت ہے جامعۃ الحبیب، جو حبیب آباد کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور ایک منفرد انداز کا مدرسہ ہے کہ جہاں پہ جناب والا سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو درس نظامی کی کلاسیں لے رہے ہیں۔ پیر صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہاں آئے اور غریب کا بچہ آ کر دین کی تعلیم حاصل کرے، اور جو ان کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اس انداز کا مدرسہ، اس انداز کا ادارہ قائم کیا کہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تاکہ جب کوئی عالم بنے تو اس کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پہ بھی عبور حاصل ہو، تاکہ وہ زمانے کی نبض پکڑ کر وہ فیصلہ کر سکے اور لوگوں کو اس کا حل پیش کر سکے۔ یہ ان کی خواہش تھی، اور یہ خواہش نہیں تھی کہ یہاں پہ امیروں کے بچے آگے پڑھیں، یہ خواہش تھی کہ غریب کا بچہ آئے، اور لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ کئی طالب علموں کو میں جانتا ہوں کہ جن کو پیر صاحب نے سپورٹ کیا، کہا بیٹا تم پڑھو، جتنا خرچہ چاہیے ہوگا میں دوں گا۔ تاکہ اگر کوئی بچہ یہاں سے، کوئی طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہوتا، وہ کہتا کہ میں جناب والا کسی بڑے ادارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، خرچہ دیتے پڑھاتے۔ اگر یہاں تک کوئی کہتا کہ میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں، باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا بھی خرچہ افورڈ کرتے تھے۔ خواہش کیا تھی کہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ دین کی طرف راغب ہوں، یہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور پھر دین متین کی خدمت کر سکیں۔ یہ ان کا مقصد نہیں تھا کہ فیکٹریاں لگائی جائیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ جناب والا کوٹھیاں بنگلے کاریں بنائی جائیں، مقصد یہ تھا کہ دین کی خدمت ہو جائے۔ اور ان کی سادگی دیکھیں، ان کا خلوص دیکھیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک طالب علم بھی یہاں سے پڑھ گیا نا، تو میری جو آگے والی زندگی کا سفر ہے نا، جو آخرت کا سفر ہے، وہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں سادگی، دیکھیں عاجزی، دیکھیں کہ ایک اللہ کا ولی ہو کہ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی ایک طالب علم بھی یہاں سے پڑھ گیا تو میرا آگے کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اور عالم بھی تھے اور باعمل تھے، باعمل عالم تھے۔ یہ آخری ایک ان کا واقعہ میں سنا کے اجازت چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ قبلہ پیر صاحب کے ایک جگہ پہ خطاب تھا، درس مثنوی شریف انہوں نے وہاں پہ آ کے دینا تھا، تو میں بھی وہاں پہ گیا۔ محفل دن کو تقریباً 10 بجے اس کا آغاز ہوا۔ جب پیر صاحب تشریف لائے تو اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ پیر صاحب تشریف لائے، جب مائک پیر صاحب کے حوالے کیا گیا، آپ خطاب فرمانے لگے تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، سارے دوست احباب اٹھے، پہلے نماز ادا کریں، وضو کریں، اور وضو کر کے نماز ادا کریں، اور پھر دوبارہ محفل میں آئیں، پھر میں خطاب کروں گا۔ دیکھیں محفل پورے اس وقت عروج پہ تھی، لوگ منتظر تھے کہ پیر صاحب خطاب فرمائیں، لیکن پیر صاحب نے درس کیا دیا؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ پہلے اٹھو، جن کا وضو نہیں ہے وضو کرو، نماز ادا کرو، اور پھر آؤ، پھر میں درس دوں گا۔ جب لوگ جانے لگے، فرمایا جانا، نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے واپس آنا۔ یقین مانے اس دن میں نے کسی ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا کہ جو وہاں سے محفل سے اٹھ کے چلا گیا اور کہا کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جس نے شاید زندگی میں بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اس نے بھی وہاں اس دن نماز ادا کی، اور پھر دوبارہ پنڈال
حال میں واپس آیا۔ یہ ہوتا ہے خلوص، یہ ہوتا ہے اخلاص، اور اللہ کے ولی کی زبان کی یہ تاثیر ہوتی ہے جب وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے نا، جب وہ دین کا درس دیتا ہے، کسی کو حکم دیتا ہے تو لوگ بات مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خلوص تھا، باعمل تھے، خود بھی باعمل تھے، اور ساری زندگی انہوں نے ایک اچھے انداز میں گزاری اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں گزار دی۔ دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی پیر صاحب کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات کہ جو میں نے ان کو دیکھی ہے کہ ان کا جو ہاتھ تھا وہ دینے والا ہاتھ تھا، لینے والا ہاتھ نہیں تھا۔ چاہے کوئی امیر آیا، غریب آیا، جو بھی آیا نا، اس کو عطا فرمایا ہے۔ لینے والا ہاتھ نہیں تھا، دینے والا ہاتھ تھا۔ سخی تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ اور یہ جو خلا ہے نا، یہ بڑی مشکل سے بڑھتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی، یہ جو عالم، ایک عالم بھی ہو، پھر باعمل ہو، پھر اللہ کا ولی ہو، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان کا خلا بڑی مشکل سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔